ماموں جان، آج ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے، مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیں۔ میں نے بہت ہمت جمع کر کے کہا تھا، کیونکہ کئی دنوں سے فارم میرے پاس رکھا ہوا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میری گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ مگر وہ حسب معمول اخبار کے صفحے کو موڑتے ہوئے اور چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولے، بیٹا، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری ممانی نے آگے تعلیم سے منع کر دیا ہے۔ 12 جماعتیں پڑھ لی ہیں۔ میرا خیال سے ایک لڑکی کے لیے یہ سب کافی ہیں۔ آئمہ کی ضد بھی غلط ہے، میں تو اس کے بھی زیادہ پڑھنے کے خلاف تھا۔ اب تم اپنی ممانی کو دیکھو، صرف 5 جماعتیں پاس ہے اور گھر کس طرح سنبھال رکھا ہے اس نے۔ ان کے لہجے میں عجیب سا طنز بھی تھا اور مجھے امید تھی کہ شاید وہ ایک بار پھر میرے حق میں کچھ کہیں گے، لیکن ان کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے نا امیدی سے ٹرے اٹھائی اور باورچی خانے کی طرف چل دی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا کہ میری آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی کہ شاید ماموں میرے حق میں بولیں گے، لیکن انہوں نے تو صاف جواب دے دیا تھا۔ اتنے میں ممانی کی چیختی ہوئی آواز آئی، ارے لائبہ، مشین کی گھنٹی بج گئی، کہاں مر گئی ہے تو؟ باورچی خانے کی جان چھوڑ، اب ادھر آ۔ میں جلدی سے پیالی دھو کر بھاگتی ہوئی مشین کے پاس پہنچی۔ ممانی وہیں کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں کپڑوں کا ڈھیر تھا اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح کڑواہٹ۔ میں نے فوراً کپڑے نکالے اور دوسری قسط ڈالی۔ وہ غصے سے بولی، سارا دن بس کتابیں ہی کتابیں۔ ارے تیرے ابا نے مرنے سے پہلے کیا لکھ کر دیا تھا کہ تو پروفیسر بنے گی؟ تیرے نصیب میں برتن مانجنا ہی لکھا ہے، یاد رکھ۔ یہ 12 جماعتیں بھی زیادہ ہو گئیں تیرے جیسی کے لیے، بس اب یہی کر۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر ان کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر پھر خاموش ہو گئی۔ مجھے اکثر لگتا تھا کہ اگر ماں باپ ہوتے تو میرا نصیب بھی مختلف ہوتا، شاید میری زندگی میں بھی کوئی نرمی، کوئی سکون، کوئی عزت ہوتی، لیکن یہاں تو ہر دن ایک سزا جیسا لگتا تھا۔ میں چاہ کر بھی کبھی اپنی مرضی کی بات زبان پر نہیں لا پاتی تھی، کیونکہ ہر بات پر ممانی کا تانا تیار ہوتا۔ تمہارے ابا نے ہمارے گھر چھوڑا کیا ہے؟ 2 کمروں کا مکان اور ایک بوجھ۔ وہ بار بار مجھے یہ کہہ کر چبوتی رہتی اور ماموں ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، حالانکہ دل ہی دل میں میں جانتی تھی کہ وہ کبھی کبھی میرا دکھ محسوس بھی کرتے ہیں، مگر زبان پر لانے کی ہمت نہیں تھی ان میں۔ اس دن جب انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ تعلیم ختم، تو مجھے لگا جیسے میرا سارا وجود زمین میں دھس گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے پھر کہا، ماموں جان بس ایک موقع دے دیں، میں اپنی محنت سے پڑھ لوں گی، آپ کو پریشان نہیں کروں گی، میں اپنے پیسے خود جمع کر کے فیس بھروں گی، بس آپ صرف اجازت دے دیں۔ مگر وہ کھانس کر بولے، بیٹا یہ سب خواب ہیں، خواب دیکھنے والی لڑکیاں زیادہ دور نہیں جاتی، بس خاموشی سے گھر کے کام کاج سیکھ، کل کو تیرا گھر بسانا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر میں نے سر جھکا لیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ گھر میری کوئی نہیں سنے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ کبھی کسی دن اپنے خواب کو حقیقت میں بدلوں گی، لیکن کب اور کیسے یہ مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ اس دوران ممانی پھر چلائیں، لائبہ، چائے کا کپ کیوں نہیں دیا ابھی تک؟ مہمان بیٹھے ہیں اور تو بس کھڑی رو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے کپ بھرا اور ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ وہاں آئمہ بیٹھی تھی، جو مجھ سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی، مگر طور طریقے سے ہمیشہ مجھ پر حکم چلاتی تھی۔ اس نے بھی تنک کر کہا، ذرا تیز چلنا سیکھ، مہمان بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کپ رکھے اور واپس آ گئی۔ آئمہ اکثر مجھے چڑھاتی کہ دیکھو تمہاری شکل پر ہمیشہ اداسی لگی رہتی ہے، اسی لیے کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا۔ وہ اکثر یہ بات ہنسی میں کہتی، مگر میرے دل پر زخم چھوڑ جاتی۔ اس دن بھی جب وہ مہمانوں کے بیچ ہنس رہی تھی اور ممانی اس کی تعریفیں کر رہی تھی، تو مجھے لگا جیسے میں اس گھر میں صرف ایک سایہ ہوں، نہ کسی کو میری موجودگی کی پرواہ ہے نہ غیر موجودگی کی، بس کام کے وقت مجھے یاد کیا جاتا ہے، باقی وقت مجھے ایک بوجھ سمجھ کر دھتکار دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں رات کو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور ماں باپ کو یاد کر کے روتی، سوچتی کاش وہ زندہ ہوتے تو میری زندگی بھی کچھ اور ہوتی۔ مجھے اب بھی یاد ہے جب آخری بار ماں نے میرا ماتھا چوما تھا تو کہا تھا، بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا نام کمانا، لیکن یہ خواب ماں کی قبر کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اس گھر میں میری آواز کوئی بھی نہیں سنتا، بس تانے، ڈانٹ اور کام، دن رات ایک جیسے۔ کبھی کبھی دل چاہتا بھاگ جاؤں کہیں دور جہاں کوئی مجھے پہچانتا بھی نہ ہو، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج جب ماموں نے بھی صاف انکار کر دیا تو میری امید بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ شاید زندگی مجھ پر ترس کھائے اور کسی دن دروازہ کھلے، لیکن ابھی تو دروازے ہر طرف سے بند ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کاش کوئی ہوتا جس سے دل کی بات کہہ پاتی، کوئی جو میرا دکھ سمجھ پاتا،
لیکن یہاں تو بس ہر کوئی حکم دیتا ہے اور میں خاموشی سے سہتی جاتی ہوں۔ وہ دن بھی باقی دنوں کی طرح ختم ہوا، مگر میرے اندر کی امیدیں مر چکی تھیں۔ اس دن بھی صبح سے شام تک گھر کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہر اتوار کو ہوتا تھا، لیکن اس بار مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ممانی کا بھائی کامران اور ان کی بیوی گھر پر آئے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ جب وہ آتے ہیں تو سارا دن بھاگ دوڑ میں گزرتا ہے، نہ آرام کا وقت نہ سکون کی سانس۔ کڑاہی، قورمہ، بریانی، سلاد، میٹھا، سب کچھ میرے ذمے ہوتا، اور ممانی بس بیٹھی حکم پر حکم دیتی رہتی۔ ان کے بیٹے بیٹیاں آتے تو وہ بھی فرمائشوں کی فہرست لیے آتے۔ میں اکیلی جان سب کچھ سنبھالتی، اور آخر میں مجھے شاباش کے بجائے ڈانٹ ملتی۔ یہ ذرا نمک زیادہ ہو گیا تھا، یا وہ سلاد اتنا مزیدار نہیں تھا۔ اس دن ماموں نے کھانے کی میز پر بیٹھے بیٹھے ایک بات کہہ دی جو میرے دل کو چیر کر گزر گئی۔ وہ ممانی سے بولے، دیکھو اب لائبہ بھی بڑی ہو گئی ہے، اس کا بھی کوئی رشتہ دیکھو اور چلتا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو اس کے پر بھی نکل آئیں اور یہ مکان اپنے نام کرنے کا کہے۔ آخر ہے تو یہ سب اس کے والدین کی ملکیت۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو میرا دل کانپ گیا، کیونکہ مجھے ماموں سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ بیچ میں نرم بات کر کے کچھ نہ کچھ میرا دکھ ہلکا کر دیا کرتے تھے، مگر آج تو انہوں نے بھی صاف بتا دیا تھا کہ انہیں بھی میری کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ان کا مقصد بھی اس مکان پر قبضہ جمانا ہے جو میرے ماں باپ کی نشانی تھا۔ میں کچن میں کھڑی روٹی لگا رہی تھی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ دل میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا کوئی یوں میری بے عزتی کرتا، یا میرا حق چھیننے کے لیے سب مل کر سازشیں کرتے؟ میں نے آٹے کی پلیٹ کو زور سے دبایا تاکہ دل کی گھٹن کچھ کم ہو، مگر نہیں ہو سکی۔ رات کو جب سب کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے تو ممانی نے پھر آواز لگائی، لائبہ، موسم بڑا پیارا ہے، اور تم جانتی ہو بھائی جان کو بارش میں پکوڑے بہت پسند ہے، ذرا جلدی سے پکوڑے تل دو اور ساتھ چائے بھی بنا دینا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا کر کہا، جی ممانی، اور ہاتھ دھو کر دوبارہ کچن میں لگ گئی۔ بارش واقعی زور و شور سے برس رہی تھی، گڑگڑاہٹ کے ساتھ بجلی گرج رہی تھی، اور میرے دل میں عجیب سا خوف اتر رہا تھا۔ میں نے آٹے میں بیسن ملایا اور نمک مرچ ڈالی اور جلدی جلدی پکوڑے تیار کرنے لگی۔ تبھی وہ خبیث انسان کچن میں آن دھمکا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر میں چونک گئی اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ نعمانی کا بھائی کامران بڑے اطمینان سے آیا اور آتے ہی میرا ہاتھ مروڑ کر زور سے دبایا۔ میں نے تکلیف سے آہ بھری تو وہ کہا لگا کر بولا، کب سے مناتا آ رہا ہوں، مانتی ہی نہیں میرا کہنا۔ آج تو مان جا، ورنہ یاد رکھنا کہ تیرے ساتھ کیا حشر کر سکتا ہوں۔ میں اس کے چہرے کی خباثت دیکھ کر لرز گئی۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں پیچھے ڈگمگا کر گری۔ پھر اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اوپر والے کمرے میں چائے لے کر آ اور میرا دل خوش کر، ورنہ جانتی ہے نا کہ تیرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو روکے سر جھکا لیا اور جلدی جلدی چائے تیار کی۔ دل کانپ رہا تھا، ہاتھوں کی لرزش سے کپ بار بار ٹکرا رہے تھے اور میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ٹرے میں کپ رکھے اور قدم قدم بھاری ہوتے اوپر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر سیڑھی پر میرا دل دھڑک رہا تھا، جیسے موت کے منہ کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر ٹہل رہا تھا۔ میں نے دروازے پر رک کر کہا، یہ لیجئے چائے۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اندر آؤ اور دروازہ بند کرو۔ میں خوف سے کانپ گئی اور بولی، میں نے چائے رکھ دی ہے، آپ لے لیجئے۔ لیکن وہ آگے بڑھا اور میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ اور آنکھوں کی وحشت نے میرا دم گھونٹ دیا۔ وہ بولا، اتنی شرم مت دکھا، زیادہ بننے کی کوشش نہ کر۔ میں نے کپ کانپتے ہاتھوں سے رکھا اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس نے پھر بازو پکڑ لیا اور کھینچنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا چیخ ماروں، مگر اس گھر میں میری آواز پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ممانی تو ہمیشہ میرے خلاف ہی بولتی ہیں، وہ تو یہی کہیں گی کہ میں نے بدنامی کی ہے۔ میں نے ہمت کر کے انہیں دھکا دیا اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے سے اس کی آوازیں آ رہی تھیں، رک جا ورنہ برا حال کر دوں گا۔ مگر میں اندھا دھند سیڑھیاں اترتی گئی، میری سانسیں پھول رہی تھی۔ بارش کی گھن گرج ابھی اور تیز ہو گئی تھی، جیسے آسمان بھی میرے حال پر رو رہا ہو۔ میں نے دوپٹہ سنبھالا اور بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ باہر اندھیرا اور تیز بارش تھی، لیکن مجھے بس نکلنا تھا، اس گھر سے دور بھاگنا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا اور بارش کا جھکڑ میرے چہرے پر پڑا۔ میں بھیگتی ہوئی گلی میں نکل آئی۔
پیچھے سے آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، مگر میں بھاگتی گئی۔ بارش کا پانی میرے قدموں کو روکتا، مگر میں دوڑتی رہی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہوں، کہاں رکوں گی۔ بس اتنا پتا تھا کہ اس قید خانے میں مزید نہیں رہ سکتی۔ دل میں خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے اور جسم کانپ رہا تھا، لیکن میں رکنے والی نہیں تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی میرا یقین نہیں کرے گا۔ اگر میں سچ بھی کہوں گی تو سب مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ ممانی تو ویسے ہی موقع کی طاق میں رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے ذلیل کریں۔ وہ کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ ان کا بھائی اتنا گھٹیا قدم اٹھا سکتا ہے، حالانکہ وہ میرے والد کی عمر کا تھا اور برسوں سے اس کی نظریں میرے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ جب میں اسکول جاتی تھی تب بھی اس کے گندے جملے میرے کانوں میں پڑتے تھے۔ کبھی میں نے کسی کو بتایا بھی تو سب نے یہی کہا کہ تیرے وہم ہے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میری معصومیت کو ترجی نگاہوں سے کھاتا رہتا تھا۔ آج بارش کے موسم نے اسے کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے اور اس نے موقع پا لیا کہ مجھے اوپر بلا کر ذلیل کرے۔ اب اگر میں منہ کھولتی تو ممانی مجھے ہی بدنام کہتی کہ دیکھو کس طرح عزت دار آدمی پر الزام لگا رہی ہے، اور اگر خاموش رہتی تو اندر ہی اندر سڑتی رہتی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دینا ہی بہتر ہے۔ جہاں میرے لیے عزت ہی نہیں، وہاں میری موجودگی بیکار ہے۔ میں اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ بارش کے قطرے مسلسل میرے جسم کو بھگو رہے تھے۔ میرا دوپٹہ بار بار اتر رہا تھا۔ میں نے اسے زور سے سر پر لپیٹا، مگر ہوا اتنی تیز تھی کہ کچھ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ چھتری ہاتھ میں پکڑے میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ مجھے روک لے یا پھر مجھے ڈرا کر واپس لے جائے تاکہ میں اس کا راز نہ کھول سکوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے اپنے قدم اور تیز کر دیے، لیکن راستہ ختم ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور پانی ہی نظر آتا تھا۔ میرے پیر درد کرنے لگے تھے، چپل کی پٹیاں بار بار نکل رہی تھیں اور آخر کار ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر کہیں پیچھے جا گری۔ میں اب ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ بارش کے پانی میں چھپے پتھر میرے پاؤں کو کاٹ رہے تھے، مگر مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ بس ایک ہی بات ذہن میں گونج رہی تھی کہ کسی طرح اس ظالم کی نظروں سے دور نکل جاؤں اور اپنی عزت بچا لوں۔ میں روتی جاتی تھی، بھاگتی جاتی تھی اور بار بار اللہ کو پکارتے ہوئے کہتی تھی، یا اللہ میری مدد کر، مجھے پناہ دے، مجھے بچا لے۔ میں اب اپنی گلیوں سے بہت دور نکل آئی تھی۔ سامنے اجنبی راستے اور ادھر ادھر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی انجان دنیا میں آ گئی ہوں جہاں سے پلٹنا ممکن نہیں۔ میرے دائیں جانب گھنے درخت تھے، ان کی شاخیں ہوا سے ہل رہی تھیں اور ہر بار بجلی کڑکنے پر ان کا سایہ خوفناک شکل اختیار کر لیتا تھا۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ میں اپنے قدم بھی صاف نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کبھی گھڑے میں پاؤں پڑتا تو لڑکھڑا جاتی، کبھی کانٹوں سے بھری جھاڑی میرا دوپٹہ کھینچ لیتی، لیکن میں رکی نہیں۔ بارش کی شدت اتنی تھی کہ میرا لباس جسم سے چپک گیا تھا اور میں کانپ رہی تھی۔ سردی اور خوف نے میرا برا حال کر دیا تھا۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، کبھی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوتی اور میں دہل جاتی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو کچھ نظر نہ آتا، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میں اکیلی ہوں۔ اس سنسان سڑک پر ایک بھی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف پانی کا شور تھا، ہوا کی سیٹی تھی اور بجلی کی گرج تھی۔ میرا سانس اکھڑ رہا تھا اور پاؤں کی ایڑیاں لہو لہان ہو چکی تھیں، لیکن رکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی شیلٹر ہوم میں جا کر پناہ لے لوں گی، کسی مسجد میں جا کر ساری رات بیٹھ جاؤں گی یا کسی کے در پر بیٹھ جاؤں گی، لیکن اس گھر کے دروازے پر کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ میری روح تک زخمی ہو چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بارش میں مل کر بہہ رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا جیسے دنیا نے میرے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ میں نے خود سے کہا، لائبہ، اب تیرے پاس صرف ایک ہی سہارا ہے، اور وہ ہے تیرا رب جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو بس چلتی جا، شاید کہیں نہ کہیں تیری پکار سنی جائے گی۔ اچانک بجلی کڑکی اور میں نے دور ایک پرانی سی عمارت کی جھلک دیکھی۔ کھڑکی میں روشنی جل رہی تھی اور میرے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی۔ میں نے قدم اس کی طرف بڑھائے کیونکہ سڑک پر اب مزید چلنے کی ہمت باقی نہیں تھی، اور پیچھے سے بار بار ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن اب میں اتنی تھک چکی تھی کہ بس پناہ چاہتی تھی، چاہے وہ پناہ کیسی بھی ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، مجھے کہیں پناہ دے دے، میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتی۔ اور پھر لرزتے قدموں سے میں اس روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں وہاں کون رہتا ہو، مگر اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔
جب میں اس حویلی کے بڑے بھاری گیٹ کے سامنے کھڑی تھی تو میرا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان زمین پر برس پڑا ہو۔ میرے بال بھیگ چکے تھے، کپڑے تن سے چپک گئے تھے اور سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ اب اگر یہ دروازہ نہ کھلا تو میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ پیچھے اندھیری گلیاں اور وہ درختوں کے جھنڈ مجھے نگلنے کو تیار دکھائی دے رہے تھے، اور سامنے یہ حویلی تھی جس کی کھڑکی سے ایک کمرے میں روشنی جھانک رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے آہنی گیٹ پر دستک دی۔ پہلی دستک کے بعد کوئی جواب نہ آیا تو میں نے پھر زور سے کھٹکھٹایا، پھر بھی کوئی نہ نکلا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو اندر سے ہلکی سی آہٹ آئی، جیسے کوئی قدم گھسیٹتا ہوا میری طرف بڑھ رہا ہو، اور پھر چرچراتا ہوا گیٹ تھوڑا سا کھلا اور ایک دبلی پتلی جھریوں بھری عورت نے نقاب کے پیچھے سے مجھے اوپر نیچے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ بارش میں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اماں جی خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو، میں ساری رات بھٹک رہی ہوں، نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی سہارا ہے، اگر آپ مجھے اندر آنے دیں تو میں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی اور صبح ہونے پر چلی جاؤں گی۔ عورت نے میرا چہرہ غور سے دیکھا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ آؤ اندر آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہاں کے اصول سخت ہیں، میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی بیگم صاحبہ، میں صرف بارش سے بچنے کے لیے آئی ہوں، کچھ دیر بیٹھنے دیجیے۔ عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر کی طرف لے گئی، اور جیسے ہی میں نے گیٹ کے اندر قدم رکھا میرے سامنے ایک بالکل نیا جہان کھل گیا۔ وسیع صحن میں پتھر کی فرشیاں بچھی ہوئی تھیں، بارش کا پانی بہتا ہوا بیچ میں جمع ہو گیا تھا، اور صحن کے کونے میں ایک بہت پرانا برگد کا درخت تھا جس کی شاخیں چھت تک پہنچی ہوئی تھیں۔ مجھے لگا جیسے یہ حویلی کئی صدیوں پرانی ہے۔ عورت نے مجھے ایک بڑے کمرے میں لے جا کر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، شکریہ اماں جی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو جزا دے۔ وہ عورت میرے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، میرا نام بیگم زلیخا ہے، یہ حویلی ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، یہاں میں اور میرا بیٹا رہتے ہیں، اور ساتھ ہی میری بیٹی جو بیمار رہتی ہے، کبھی کسی نے اسے چلتے پھرتے نہیں دیکھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، بیمار ہے تو علاج نہیں کروایا آپ نے؟ وہ کہنے لگی، علاج تو بہت کروایا مگر کسی حکیم یا ڈاکٹر سے فائدہ نہ ہوا، وہ بس پلنگ پر پڑی رہتی ہے۔ پھر ایک ملازم لڑکا آیا جس کے ہاتھ میں تولیہ تھا، اس نے خاموشی سے آ کر مجھے تولیہ دیا۔ میں نے اپنے بھیگے ہاتھ منہ پونچھے تو بیگم صاحبہ نے کہا، بھوک لگی ہے تو کچن میں جا کر کچھ کھا لو، لیکن یاد رکھنا جو کچھ دیا جائے گا وہی کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا، شکریہ اماں جی، میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ملازم سے کہا کہ اسے کھانے کو دو اور پھر اس سے بات بھی کرنا۔ میں نے ملازم سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میرا نام افراز ہے اور میں کئی برسوں سے بیگم صاحبہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن روک رہا ہو۔ اسی وقت مجھے ایک ہلکی سی کراہ سنائی دی۔ کمرے کے کونے میں ایک دروازہ تھا جو ذرا سا کھلا تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا، اندر سے جیسے کوئی کمزور سی لڑکی کراہ رہی ہو۔ بیگم صاحبہ نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا، وہ میری بیٹی کا کمرہ ہے، وہ کسی سے ملتی نہیں، بس لیٹی رہتی ہے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ان کی آنکھوں میں ایک سختی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ رات آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، باہر بارش کی آواز اور بجلی کی گرج سے حویلی کا ماحول اور بھی ڈراؤنا لگ رہا تھا، مگر اندر جلتی ہوئی مدھم روشنی اور دیواروں پر لٹکی پرانی تصویریں اس ماحول کو عجیب پراسرار بنا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے بیگم صاحبہ سے کہا، اماں جی میں صبح تک رک جاؤں پھر اپنی راہ لے لوں گی۔ وہ کہنے لگی، صبح کا کون جانے بیٹی، دن نکلتا ہے یا نہیں، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، جب سے میرا شوہر مرا ہے میں نے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے، پھر بھی تمہیں پناہ دی ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو دروازہ ہی بند کر دیتا۔ یہ سن کر میرے دل میں ان کے لیے احترام بھی پیدا ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک ڈر بھی بیٹھ گیا کہ یہ عورت نرم دل بھی ہے اور سخت بھی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بیٹی کو شفا دے۔ اسی وقت افراز نے برتن رکھے جن میں کھچڑی تھی۔ بھوک سے نڈھال ہونے کی وجہ سے میں نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ بیگم صاحبہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگیں، لائبہ بیٹی، یہاں رہنے کے اپنے اصول ہیں، اگر تم صبح جانا چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن اگر رکنا چاہو تو یاد رکھو یہ حویلی باہر کی دنیا سے الگ ہے،
یہاں کے لوگ الگ ہیں اور یہاں کی ہوا الگ ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب بیگم صاحبہ؟ وہ مسکرا کر بولی، وقت کے ساتھ سب جان جاؤ گی، اب جا کر آرام کرو اور صبح سوچ لینا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بس رات گزار لوں، صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ حویلی میرے لیے کوئی نیا موڑ لے کر آئی ہے۔ اس رات جب میں مہمان خانے میں اکیلی بیٹھی تھی تو کھڑکی سے بارش کے ساتھ ساتھ دور پہاڑ کی طرف بجلی کی روشنی کو دیکھتی رہی اور بار بار سوچتی رہی کہ آخر میں کہاں آ گئی ہوں، اور یہ لوگ کون ہیں جو اتنے پراسرار لگتے ہیں، اور کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس حویلی میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے جاننا میرے لیے بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور شاید میری قسمت بھی بدل سکتا ہے۔ صبح کے دھندلکوں میں جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے بارش کے بعد کی نمی کی خوشبو اندر آ رہی تھی۔ میرا بدن اب بھی تھکن سے بوجھل تھا، لیکن دل کو یہ سکون تھا کہ کم از کم پچھلی رات کی طرح خوف میں نہیں کٹی۔ اب میں خود کو ذرا سا مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور افراز نے اندر جھانک کر کہا، آپ جاگ گئی ہیں؟ میں نے آہستہ سے ہاں میں جواب دیا تو اس نے پوچھا، چائے لاؤں؟ میں حیران رہ گئی۔ برسوں بعد کسی نے مجھ سے میری مرضی پوچھی، ورنہ مجھے تو ہمیشہ حکم سنایا جاتا تھا، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں چائے لے آؤ۔ وہ مسکرایا اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب میں ہال میں پہنچی تو بیگم صاحبہ بڑے سے صوفے پر نیم دراز بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں کل کی طرح ایک عجیب سی سختی اور گہری سوچ چھپی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنی اینک اتاری اور کہا، آؤ بیٹی بیٹھو۔ کل رات تم اتنی تھکی ہوئی تھیں کہ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ تم اصل میں کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ کیا کہوں، پھر فیصلہ کیا کہ سب کچھ سچ سچ بتا دوں تاکہ کل کو وہ مجھ پر شک نہ کریں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں جی، میرے والدین بہت سال پہلے انتقال کر گئے تھے، تب میری عمر 12 برس تھی۔ اس کے بعد ماموں کے گھر پلی بڑی، مگر ممانی نے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا مجھے، ہمیشہ طعنے دیتی رہیں۔ پھر ممانی کا بھائی کامران، جس کی عمر میرے والد جتنی تھی، بچپن سے ہی مجھ پر بری نظر رکھتا تھا۔ اس دن تو وہ مجھے رسوا کرنے پر تل گیا تھا، اسی لیے میں رات کے اندھیرے میں بھاگ نکلی تھی۔ دل میں سوچا تھا کہ کسی شیلٹر ہوم جا کر پناہ لوں گی، مگر راستے نے مجھے آپ کی حویلی تک پہنچا دیا۔ یہ سنتے ہی بیگم صاحبہ کے چہرے پر ایک سایہ سا چھا گیا اور وہ گہری سانس لے کر بولی، ہائے بیٹی، یہ انسانوں کی دنیا بڑی عجیب ہے۔ یہاں عورت کی عزت دھاگے سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے اور کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوتا۔ پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگیں، اب تم واپس تو جا نہیں سکتی، نہ ہی کسی شیلٹر ہوم کا سہارا ٹھیک ہوگا، وہاں کا ماحول خدا جانے کیسا ہو۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہیں میرے پاس رہ جاؤ۔ مجھے بھی ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، تم محنت کرو گی تو رزق بھی ملے گا اور چھت بھی نصیب ہوگی۔ میں نے ان کے الفاظ پر سوچا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ کم از کم یہ ایک پناہ گاہ تو ہے جہاں مجھے پیٹ بھرنے کو کھانا اور رہنے کو چھت مل سکتی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی بیگم صاحبہ، اگر آپ رکھنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے محنت سے کبھی ڈر نہیں لگا۔ وہ ذرا سا مسکرائیں اور بولیں، بس یہی حوصلہ چاہیے۔ اچھا سنو، ناشتے میں آملیٹ اور چائے بنا لو، پھر افراز تمہیں میرے بیٹے عاصم کے کمرے تک لے جائے گا۔ وہ اپنی ماں کی ہر بات مانتا ہے لیکن سخت مزاج ہے، تمہیں اس کے سامنے محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہیں سے باورچی خانے کا رخ کیا۔ افراز میرے پیچھے پیچھے آیا اور بولا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ میں نے کہا، شکریہ، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ باورچی خانے میں جا کر جب میں نے چولہا جلایا تو ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی۔ برسوں بعد میں اپنی مرضی سے کسی کچن میں کھڑی تھی، ورنہ ہمیشہ ڈانٹ ٹپٹ اور حکم کے بوجھ تلے ہی کھانا بنایا تھا۔ آملیٹ بناتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ نیا سفر کیسا ہوگا، کیا یہ لوگ واقعی میرے خیر خواہ ہیں یا ان کی بھی کوئی غرض ہے۔ خیر، صبح کا ناشتہ میں نے ٹرے میں سجا کر رکھا اور افراز کو بلایا۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور کہنے لگا، آؤ میں تمہیں عاصم کے کمرے تک لے چلوں۔ کمرے کی راہداری بہت لمبی تھی، دیواروں پر بڑے بڑے آئینے اور پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر ایک انجانا خوف سا دل میں اتر رہا تھا، جیسے ان تصویروں کی آنکھیں بھی مجھے گھور رہی ہوں۔ ہم کمرے کے دروازے پر پہنچے تو افراز نے ہلکی دستک دی۔ اندر سے بھاری آواز آئی، کون؟ افراز نے کہا، سر ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ دروازہ کھلا اور میں نے پہلی بار بیگم صاحبہ کے بیٹے عاصم سلیمان کو دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا مضبوط جسم کا مالک تھا، اس کے چہرے پر رعب
اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تیزی تھی، جیسے کسی کو اپنی نظروں میں قید کر لے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، یہ کون ہے افراز؟ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ افراز نے کہا، بیگم صاحبہ نے رکھی ہے، ملازمہ ہے، کل رات یہاں پناہ لی تھی۔ عاصم نے مجھے اوپر سے نیچے دیکھا اور پھر ترش لہجے میں کہا، یہاں کام کرنا آسان نہیں ہے، تمہیں محنت کرنی ہوگی اور ماں کی بات ماننی ہوگی، ورنہ دروازہ کھلا ہے، جا سکتی ہو۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی سر، میں محنت سے نہیں ڈرتی۔ عاصم نے ناشتے کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، رکھ دو اور جاؤ۔ افراز نے میری طرف دیکھا اور ہم واپس پلٹ آئے۔ راستے میں اس نے دھیرے سے کہا، گھبرانا مت، عاصم صاحب سخت ہیں مگر دل کے برے نہیں ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف بیگم صاحبہ کی شفقت تھی جنہوں نے مجھے چھت دی، دوسری طرف وہ بار بار مجھے اپنے بیٹے کے قریب کرنے کے بہانے بنا رہی تھی۔ کبھی چائے کا کہہ دیتی، کبھی دودھ کا، کبھی کوئی اور چیز کہ لائبہ یہ لے جاؤ عاصم کے کمرے میں۔ میں ہر بار دل میں کانپ جاتی، لیکن انکار کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے نکال نہ دے۔ میں خود سے کہتی تھی کہ شاید یہ سب میری قسمت میں لکھا ہے جو مجھے اس حویلی میں لے کر آیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ سوال بھی ستاتا تھا کہ آخر کیوں بیگم صاحبہ مجھے بار بار اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیجتی ہیں؟ ان کے دل میں کیا ارادہ ہے اور میری زندگی کا اگلا موڑ کیا ہوگا؟ یہ سوچتے سوچتے میں کئی بار رات بھر کروٹیں بدلتی اور نیند مجھ سے کوسوں دور رہتی۔ میں دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے کمرے میں لیٹی تھی اور کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان پر بادلوں کے بیچ چاند کبھی چھپتا کبھی نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ حویلی میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، صرف ہوا کے جھونکے اور پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میں کروٹ بدل بدل کر نیند کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنکھوں پر نیند کا غلبہ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک مجھے لگا جیسے حویلی کے نیچے والے حصے سے دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میں وہمی ہو رہی ہوں، لیکن جب غور کیا تو صاف صاف سنائی دینے لگا، جیسے کئی لوگ باتیں کر رہے ہوں اور بحث چل رہی ہو۔ میرے دل میں عجیب سا خوف اترنے لگا، کیونکہ اس وقت تو سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ میرا دل چاہا کہ میں چپ چاپ لحاف اوڑھ کر آنکھیں بند کر لوں، لیکن تجسس نے مجھے چین نہ لینے دیا۔ میں دبے پاؤں اٹھی اور دروازہ آہستگی سے کھولا۔ راہداری میں اندھیرا تھا، صرف دیوار پر لگے چراغ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں دبک دبک کر زینے کی طرف بڑھی اور نیچے جھانکنے لگی۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا کہ نیچے والے بڑے ہال میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ زینہ اترنے لگی تاکہ دیکھ سکوں کہ ماجرا کیا ہے۔ جب قریب پہنچی تو میرا سانس رک گیا۔ سامنے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا جو شاید میں زندگی بھر نہ بھول پاؤں۔ بیگم صاحبہ فرش پر بیٹھی تھیں اور ان کے گرد عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی۔ ان کے جسموں کا رنگ کبھی دھندلا پڑتا اور کبھی روشن ہو جاتا، جیسے وہ دھوئیں اور روشنی کے ملے جلے وجود ہوں۔ ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی اور قد و قامت انسانوں سے زیادہ بلند تھا۔ میں نے خوف کے مارے دیوار کے ساتھ چپک کر سانس روک لی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ بیگم صاحبہ کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ ان مخلوقات کے آگے گڑ گڑا رہی تھیں کہ بس مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں اپنے بیٹے کی نسل بڑھاؤں گی، پھر تم جو چاہو مجھ سے لے لینا۔ میں نے ان کے لبوں سے یہ الفاظ صاف سنے۔ وہ کہہ رہی تھیں، میرا بیٹا عاصم پچھلے 10 سال سے اولاد پیدا نہیں کر پا رہا، اسی لیے یہ شہنشاہی ہاتھ سے نکلنے والی ہے۔ اگر تاج پوشی نہ ہوئی تو یہ سب دولت، سب طاقت ہم سے چھن جائے گی۔ تم سب جانتے ہو میں نے کتنی محنت سے یہ سب قائم رکھا ہے۔ اب مجھے بس وقت چاہیے کہ میں اس کے لیے ایک وارث لے آؤں، پھر تمہیں جو نظر و نیاز چاہے ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ میں یہ سن کر دہل گئی۔ اتنی روبدار عورت جو دن میں سب کو اپنی آنکھوں سے مروب کر لیتی تھی، رات کے اس پہر ان عجیب و غریب وجودوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی۔ وہ مخلوق اپنی باریک اور بھاری آوازوں میں کہہ رہی تھی، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں برسوں سے مہلت دی ہے مگر کچھ نہیں ہوا، اب ہمارے صبر کی حد ختم ہو رہی ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا بیٹا ہمارا چنا ہوا ہے، اگر وہ نسل نہ بڑھا سکا تو اسے یہ تاج اور یہ کرسی چھوڑنی ہوگی۔ بیگم صاحبہ آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی، نہیں نہیں، مجھے بس کچھ وقت دو، میں نے سب سوچ رکھا ہے، اب کی بار میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ یہ سب سن کر میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ آخر کون ہیں اور بیگم صاحبہ کس طاقت کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سرخ آنکھوں والے وجود کبھی اونچے ہوتے کبھی چھوٹے، اور ان کے چہروں کے خد و خال دھندلے ہو کر غائب ہو جاتے اور پھر دوبارہ ابھر آتے، جیسے وہ ہوا میں بنے بادل ہوں مگر آگ کی تپش کے ساتھ۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا اور دعا کی کہ اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ میرا دم گھٹنے لگا اور قدم کانپنے لگے، لیکن خوف کے باوجود میری آنکھیں اس منظر سے ہٹ نہ سکیں۔ بیگم صاحبہ نے پھر کہا، میرا بیٹا سب کچھ قربان کر دے گا، مگر میں اس کی کرسی، اس کی طاقت نہیں چھیننے دوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار تمہاری مرضی پوری ہوگی، تم بس مجھے چند دن اور دے دو۔ ان کی یہ بات سن کر وہ مخلوق ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی جیسے آپس میں صلاح کر رہی ہوں۔ پھر ایک لمبی آواز آئی، ہم دیکھیں گے، اگر تم نے وعدہ پورا نہ کیا تو اس بار کوئی مہلت نہیں ملے گی، اور تم جانتی ہو کہ ہم سے عہد توڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ کے چہرے کا رنگ اور اڑ گیا اور وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ میرے اندر چیخنے کا دل کر رہا تھا، لیکن زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے کھینچے اور زینے پر چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ آئی۔ دروازہ بند کر کے میں کانپتی ہوئی چارپائی پر گر پڑی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا آواز باہر تک جا رہی ہوگی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سرخ آنکھوں والے اجنبی وجود آ رہے تھے اور بیگم صاحبہ کے گڑ گڑاتے الفاظ گونج رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب عام انسان نہیں ہیں، بلکہ کچھ اور ہیں جنہیں میں اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ رہا۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر میں کس دلدل میں آ گئی ہوں۔ کیا یہ وہی پناہ تھی جسے میں اپنی نجات سمجھ رہی تھی، یا یہ میرا نیا امتحان ہے؟ میری روح کانپتی رہی۔ دل بار بار کہتا تھا کہ کل صبح یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن دماغ کہتا تھا کہاں جاؤ گی؟ کون ہے جو تمہیں پناہ دے گا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے اللہ مجھے بچا لے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کس کے آگے جھکے ہوئے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میں جانتی ہوں کہ تیرا ساتھ ہو تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی خوف اور دعا کے ساتھ وہ رات کاٹی اور مجھے لگا کہ میری زندگی اب ایک نئے راز میں داخل ہو گئی ہے، جس کا دروازہ میں نے اپنی آنکھوں سے کھلتے دیکھا تھا۔ میرا دل بہت بے چین تھا۔ شام کے وقت میں لان میں ٹہل رہی تھی اور من ہی من میں یہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً یہ لوگ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوقات ہیں، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ نہ سر چھپانے کے لیے چھت تھی اور نہ ہی کھانے کے لیے روٹی تھی۔ یہاں ہر طرح سے میرا خیال رکھا جا رہا تھا اور یہاں پر میں خود کو بالکل محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ کم سے کم یہ حویلی باہر کی بیڑیوں سے مجھے بچا رہی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے کیا لے کر آئے گا۔ پھر اس دن جب بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو میرے دل ہی دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اندر جاتے ہی کمرے کا ماحول عجیب سا تھا۔ مدھم روشنی تھی اور بیگم صاحبہ کے چہرے پر ایک ایسا رنگ تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر خود میرے سامنے بیٹھ گئیں اور بہت دیر تک مجھے گھورتی رہیں۔ پھر آہستہ سے بولی، لائبہ، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے۔ میں حیران ہو کر بولی، جی بیگم صاحبہ، میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہ حویلی کیسی ہے؟ آپ کے ارد گرد یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر کہنے لگیں، ہم سب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو لائبہ۔ مریم جو تمہیں بیمار اور اداس لگتی ہے وہ عاصم کی بیوی ہے، مگر وہ عام عورت نہیں ہے، وہ جن زادی ہے، اور ہم سب بھی عام انسان نہیں ہیں، ہم سب جنات ہیں۔ تمہیں اب سچائی جان لینی چاہیے۔ عاصم کے والد 200 سال تک حیات رہے۔ وہ جنات کی دنیا کے ایک بڑے شہنشاہ تھے۔ تاج ان کے پاس تھا۔ ان کے انتقال کے بعد وہ تاج عاصم کے سپرد ہوا اور ہم سب کو امید تھی کہ عاصم اس تاج کی لاج رکھے گا، مگر عاصم کی شادی کے بعد پچھلے 10 سال سے اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ اس بات نے جناتی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اب وہاں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اگر عاصم کی نسل نہ چلی تو تاج واپس لے لیا جائے گا، اور جب تاج واپس ہوگا تو ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، ہماری عمریں کم ہو جائیں گی اور ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ میں نے سن کر حیرت اور خوف کے مارے ایک دم پسینہ پسینہ ہو گئی۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، بیگم صاحبہ، مگر یہ سب آپ مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں تو ایک غریب اور مجبور لڑکی ہوں، آپ کے راز سے میرا کیا تعلق؟ وہ میری طرف جھک کر بولی، تم سے ہے لائبہ، ہمیں تم سے امید ہے۔ ایک گہرے کالے جادوگر نے مریم پر جادو کر دیا ہے تاکہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے اور یہ تاج ہم سے چھن جائے۔ ہم کئی سالوں سے اس جادو کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ناکام ہیں۔
اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ عاصم دوبارہ نکاح کرے اور ایک وارث پیدا ہو تاکہ تاج ہمارے خاندان میں محفوظ رہے۔ ہم نے تمہیں یہاں بلا وجہ نہیں رکھا، تمہارے اندر ایک خاص روشنی ہے، تمہارے خون کی پاکیزگی، تمہارے ایمان کی طاقت ہم سب کو محسوس ہوئی ہے، اسی لیے تمہیں اس حویلی میں لایا گیا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ آپ مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، تمہیں سوچنے کا حق ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ تم عاصم سے نکاح کر لو، اس کے ساتھ وارث پیدا کرو، پھر تمہاری مرضی ہے تم ہمارے ساتھ رہو یا نہ رہو، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، بس ہمیں ایک وارث چاہیے۔ میں نے سنا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ لوگ جنات ہیں اور میں انسان، یہ رشتہ کیسا ہوگا؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ وہ بولی، لائبہ ہم نے انسانوں اور جنات کے درمیان رشتے پہلے بھی دیکھے ہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہوگا، مگر تمہاری مرضی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کا کنارہ مروڑتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ یہ سب میرے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنے دکھ جھیلے ہیں۔ میرے ماں باپ جب میں 12 سال کی تھی انتقال کر گئے تھے، پھر ماموں نے پالا، مگر ممانی کا بھائی بری نظر رکھتا تھا، میں وہاں سے بھاگی اور اب یہاں آ کر مجھے سکون ملا تھا، مگر یہ تو سب کچھ میری سوچ سے باہر ہے۔ بیگم صاحبہ نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی تم نے سچ کہا، تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں، اسی لیے ہم تمہارے دل کی نرمی اور ہمت کو پہچانتے ہیں، تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مگر بیگم صاحبہ میں ایک انسان ہوں، میرے لیے یہ سب قبول کرنا آسان نہیں۔ وہ بولی، ہم جانتے ہیں، اسی لیے تمہیں سوچنے کا وقت دیتے ہیں، مگر یاد رکھو اگر تم نے ہاں کر دی تو ہم تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ تمہیں عزت دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں وہ مقام دیں گے جو کبھی کسی انسان کو نہیں ملا۔ ہم تمہارے ہر فیصلے کا احترام کریں گے، بس ہمیں اپنے خاندان کو بچانے کا ایک موقع دو۔ میں ان کی باتیں سن کر سکتے میں بیٹھی رہی، میرے ذہن میں جیسے ہزاروں سوال گھومنے لگے تھے۔ کیا میں یہ سب کر سکتی ہوں؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا میں واقعی اس نوجوان جنزادے کی بیوی بن سکتی ہوں جس نے مجھے کئی بار حیران کیا تھا اور جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور اسرار چھپا تھا؟ مجھے یاد آیا وہ لمحہ جب سیڑھیوں سے گرنے پر اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ اس کی گرفت میں جو طاقت تھی وہ عام انسان کی نہیں تھی، اور اس کی نرم باتوں کے پیچھے گہری کہانی چھپی تھی۔ اب سب کچھ واضح ہو رہا تھا، مگر میرے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ بار بار کہہ رہی تھی، بیٹی ہم تمہیں مجبور نہیں کر رہے، مگر ہمیں وقت کم ہے، جناتی دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ تاج واپس لے لیا جائے، ہم پر ہر طرف سے دباؤ ہے، اگر یہ تاج چلا گیا تو ہماری دنیا ختم ہو جائے گی اور ہمیں زمین پر ذلت اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، بیگم صاحبہ مجھے وقت چاہیے کچھ، یہ سب سوچنے کے لیے۔ وہ بولی، ہمیں تمہاری مشکل کا احساس ہے، ہم تمہیں وقت دیں گے، مگر جلدی فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ کیسا امتحان ہے؟ زندگی نے مجھے ہمیشہ مشکل راستوں پر ڈالا ہے، مگر یہ تو سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ کیا میں ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے جا رہی ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں؟ میں رات بھر جاگتی رہی اور سوچتی رہی۔ میری آنکھوں کے آگے ماں باپ کی یادیں آ رہی تھی، ماموں کا گھر، شیلٹر ہوم کا خوف اور یہ حویلی کی پراسرار دنیا، سب کچھ ایک ساتھ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، میرے دل کو سکون دے، میرے لیے فیصلہ آسان بنا دے۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ میں اب وہ لائبہ نہیں رہی جو چند دن پہلے اس حویلی میں آئی تھی۔ میں ایک نئے امتحان میں داخل ہو چکی ہوں، اور یہ امتحان میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ جس دن میرا نکاح عاصم سے ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا دل میرے سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے اس راستے پر لے آئے گی۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی، ماں باپ کے انتقال کے بعد ممانی کے ظلم سہے، ماموں کے گھر میں دن رات محنت کی اور وہاں سے بھاگ کر ایک پناہ تلاش کی تو یہ حویلی ملی۔ مگر اس حویلی نے مجھے ایک نئی دنیا میں دھکیل دیا، ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن جب بیگم صاحبہ نے مجھے یہ سب سچ بتایا کہ وہ سب جنات ہیں اور عاصم شہنشاہ جنات کا وارث ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی بیوی بن کر ایک وارث پیدا کروں،
تو میں کئی دن تک سوچتی رہی، راتوں کو جاگ کر روتی رہی، دل میں بار بار اللہ سے دعا کرتی رہی، یا اللہ یہ کون سا امتحان ہے، میں کیسے اس سب کو قبول کروں؟ مگر پھر عاصم کی آنکھوں میں جو درد تھا، جو اکیلا پن تھا اور جو نرمی تھی، وہ مجھے اندر سے بدلنے لگی۔ اس کی خاموشی، اس کے لمس کا سکون، اس کی گفتگو کا وقار، سب کچھ میرے دل پر اثر کرنے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ صرف ایک جنزادہ نہیں بلکہ ایک انسان کی طرح میرا ساتھی ہے۔ اس کی باتوں میں ایک سچائی تھی، ایک احترام تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر وہی گندی نظریں نہیں تھیں جو میں نے زندگی میں پہلے دیکھی تھیں، بلکہ ایک امید، ایک یقین اور ایک تحفظ کا احساس تھا۔ آہستہ آہستہ میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ نکاح کے وقت میرا جسم کانپ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی فکر نہ کرنا، تم ہماری عزت ہو، تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، اللہ میرا سہارا ہے اور تمہارے وعدے پر میرا یقین ہے۔ عاصم نے پہلی بار میرے سامنے آ کر میرا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت میں عجیب سی گرمی تھی، جیسے کوئی روشنی میرے اندر اتر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ نکاح کے بعد کئی دن تک میں خاموش رہی، خود کو اس نئے رشتے کے حوالے کرتی رہی۔ دل میں خوف بھی تھا اور عجیب سا سکون بھی تھا۔ عاصم کبھی مجھے زبردستی کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ دھیرے دھیرے میرے قریب آتا، میرے ساتھ بیٹھتا، بات کرتا، میرا حال پوچھتا اور میرے دکھ سنتا۔ مجھے لگتا جیسے وہ میرے اندر کے زخموں کو دیکھ رہا ہے اور ان پر مرہم رکھ رہا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، لائبہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت بڑا ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم میری عزت ہو، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن پہلی بار میں نے اس کے قریب بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، عاصم میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ خوف سہا ہے، ہمیشہ لوگوں کی گندی نظروں سے بھاگی ہوں، مگر تمہارے پاس آ کر مجھے سکون ملا ہے، تمہاری آنکھوں میں مجھے عزت نظر آتی ہے۔ عاصم نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، لائبہ تم میری زندگی کی روشنی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میرا دل بنو، میرا سکون بنو۔ اس دن کے بعد میرے دل کی دیواریں ٹوٹنے لگیں، میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، اور سچ کہوں تو میرے دل میں محبت کا بیج اگنے لگا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کسی جن سے محبت کروں گی، مگر عاصم کے ساتھ مجھے لگا کہ وہ انسانوں سے زیادہ انسان ہے۔ اس کی نرمی، اس کا احترام مجھے کھینچ رہا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب میں ماں بنی، میری گود میں ایک بیٹا آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خوشی کے آنسو۔ بیگم صاحبہ نے میرے بیٹے کو گود میں لے کر کہا، بیٹی آج تم نے ہمیں بچا لیا، آج تم نے ہمارے خاندان کی نسل بچا لی، آج تاج محفوظ ہو گیا۔ اسی دن عاصم نے مجھے دیکھ کر کہا، لائبہ تم نے میرا سب سے بڑا دکھ ختم کر دیا، تم نے مجھے زندگی دی، تم نے مجھے وہ وارث دیا جو میرے بعد میرا تاج سنبھالے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، عاصم میں نے یہ سب اللہ کے حکم سے کیا تھا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ عاصم نے کہا، ہاں لائبہ، مگر تم نے ہمت دکھائی، تم نے مجھے امید دی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر محسوس کیا کہ میرا دل سکون سے بھر گیا ہے۔ مگر اسی دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مریم جو پچھلے 10 سال سے بستر پر پڑی تھی، اچانک اس کی حالت بگڑ گئی، وہ بہت کمزور ہو گئی۔ بیگم صاحبہ اس کے پاس بھاگی، عاصم بھی گھبرا گیا، مگر مریم نے کمزور آواز میں کہا، بیگم صاحبہ اب میرا وقت آ گیا ہے، میں نے آپ کا راز سنبھالا، مگر اب یہ لڑکی آ گئی ہے، اس نے آپ کا خاندان بچا لیا ہے، اس نے آپ کے بیٹے کو وارث دیا ہے، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ بیگم صاحبہ چیخ مار کر رو پڑیں، بیٹی مریم مت جاؤ، مگر مریم جا چکی تھی، اس کی سانس رک چکی تھی۔ میں نے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بیگم صاحبہ نے آنکھوں میں آنسو لیے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہا، بیٹی تم ہمارے ساتھ رہو، تم ہمارے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑو، تم اس کے دل کا سکون ہو، تم اس کی بیوی ہو، اس کے بچے کی ماں ہو، تمہارے بغیر یہ سب کچھ بکھر جائے گا۔ میں نے بیگم صاحبہ کے ہاتھ پکڑ کر کہا، بیگم صاحبہ آپ ہاتھ نہ جوڑیں، آپ نے مجھے بیٹی کی طرح رکھا، میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، میں اس کے ساتھ رہوں گی، وہ میرا بھی بیٹا ہے، میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے عاصم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی سکون بھی تھا۔ بیگم صاحبہ نے میرے بیٹے کے سر پر تاج رکھا اور کہا، آج سے یہ ہمارا وارث ہے، آج سے یہ ہماری دنیا کا شہزادہ ہے، آج سے ہماری طاقت محفوظ ہے اور ہماری نسل چلتی رہے گی۔ اس دن حویلی میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی، ہر طرف سکون اور خوشی کی فضا تھی۔
میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے میری زندگی کو کس راستے پر لے آیا۔ میں نے ایک انوکھی دنیا میں قدم رکھا، مگر تو نے مجھے عزت دی، محبت دی، سکون دیا۔ آج میں ایک بیوی بھی ہوں، ایک ماں بھی ہوں، اور ایک ایسی عورت بھی ہوں جس نے اپنے دل کے خوف پر قابو پا لیا۔ میں نے بیگم صاحبہ کے آنسو پونچھے اور کہا، ماں جی اب آپ فکر نہ کریں، آپ کی دنیا محفوظ ہے، آپ کا تاج محفوظ ہے، آپ کا بیٹا محفوظ ہے، ہم سب ہنسی خوشی رہیں گے۔ اس دن کے بعد واقعی حویلی کا ماحول بدل گیا۔ بیگم صاحبہ کا لہجہ نرم ہو گیا، آصف کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ میرے بیٹے کے آنے سے اس حویلی میں ایک نیا نور آ گیا، اور مجھے لگا کہ میری زندگی کے سب دکھ دھل گئے ہیں۔ اب میں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس خاندان کو، اپنے بیٹے کو اور عاصم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا اور اس حویلی کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔